بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 5، سورہ الشعراء آیت نمبر 2۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی، اس کی جتنی بھی پوشیدہ راز کی باتیں ہیں وہ ہم پر ظاہر فرمائے، اور اللہ تعالی ان تمام آیات کو پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا، اور وہاں پر سب سے موٹیویشنل نقطہ یہ تھا کہ آج تک کسی نے قرآن حکیم کے ان حروف مقطعات پر اعتراض نہیں کیا، نہ کوئی کر سکا۔ تو آج جو آیت ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے وہ حروف مقطعات پر ہی مبنی تھی، اور دوسری آیت قرآن حکیم کی ایک صفت بیان کر رہی ہے۔ آئیے اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلکا، یہ آیات الکتاب المبین، آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یعنی یہ وہ کتاب ہے۔ سابقہ درس میں ہم نے پڑھا کہ اس کتاب کے حروف مقطعات پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکا، اور آج کے درس میں سابقہ درس کا ربط یہ ہے کہ پھر کتاب کی صفت بیان ہو رہی ہے، تاکہ قاری قرآن کے ذہن میں ایک چیز راسخ ہو جائے کہ میں اللہ کی وہ کتاب پڑھ رہا ہوں کہ جس کتاب سے میری نظر میں ہر چیز روشن ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، بعض لوگ قاری قرآن سے مراد قاری صاحب لیتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ قاری کا مطلق معنی ہوتا ہے پڑھنے والا، قاری قرآن کا معنی ہوتا ہے جو بھی بندہ، چاہے وہ جس بھی طبقے جس بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، جب قرآن کو کھول کے سامنے رکھتا ہے اسے کہتے ہیں قاری۔ قرآن پڑھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں۔ اچھا میرے دوستو، یہ آیات یعنی یہ آیات جو اس سورہ شریف کی اور اس قرآن حکیم کی، جو روشن بھی ہیں اور جو خوب واضح بھی ہیں، جو خوب واضح بھی ہیں اور جو خوب روشن بھی ہیں۔ اب ان کا جو معنی ہے وہ مختلف انداز میں مختلف لغت کے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ کتاب روشن ہے۔ حافظ صاحب، یہ کتاب کیا ہے؟ روشن ہے، لیکن یہ خود ہی روشن نہیں ہے بلکہ دوسروں کے قلوب و اذہان کو بھی روشنی دیتی ہے۔ یہ روشنی کا فیضان تقسیم بھی کرتی ہے، یہ روشنی صرف اپنے پاس نہیں رکھتی۔ اچھا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یعنی مبین کا معنی واضح ہونا، روشن ہونا۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد حق کو خوب واضح کرتی ہے، اتنا واضح کرتی ہے کہ کوئی شک اور ابہام باقی نہیں رہتا۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان خوب فرق کر کے اپنے پڑھنے والے کو خوب مطمئن کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو خوب مضبوط کر دیتی ہے، اس کے یقین کو خوب اطمینان بخش بنا دیتی ہے۔ اور اس کا ایک اور معنی ائمہ لغت نے لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں صرف زندگی کے راستے ہی روشن نہیں ہوتے، بلکہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد انسان کے باطن میں، دل میں اور دماغ میں بھی خدا روشنی کے چراغ پیدا فرما دیتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ اچھا، ائمہ لغت لکھتے ہیں اس کتاب کی روشنی اتنی ہے کہ جہالت کے اندھیروں کا دور دور تک پھر پتہ نہیں چلتا۔ جہالت کا معنی ہوتا ہے نامعلومی، نامعلومی کی حالت۔ مثلا ایک وقت ایسا تھا انسان کو پتہ نہیں تھا کوئی خدا بھی ہے، جنت بھی ہے، کوئی پتہ نہیں تھا،
نامعلوم تھا، جہل میں تھا۔ پیغمبر خدا کو نہ جاننے والے بھی جہل، ابو جہل کہلائے، ٹھیک ہے، یعنی جن کی عقل میں کوئی علم نہ آئے، جن کی سمجھ میں کوئی علم نہ ہو، جن کو یہ بھی نہ پتا ہو، مثلا ایک بندہ اندر ادھر بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، پیدا مسجد میں ہوا تھا ادھر، تو اندر ہی کسی حال میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پتا برآمدے میں کیا کیا چیزیں ہیں، اسے نہیں پتا چھت کتنی منزلیں ہیں اوپر، اسے یہ بھی نہیں پتا میرے دائیں طرف کیا ہے بائیں طرف، اسے یہ بھی نہیں پتا میں کس علاقے میں، وہ جاہل ہے کہ نہیں؟ جاہل ہے نا، اس کے اوپر پتہ نہیں ہے۔ تو اب جس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی روشن کتابیں، قرآن کی روشن آیات اپنے دل میں نہیں اتاری، اسے کیا پتا خدا کی معرفت کیا ہے، اسے کیا پتا خدا پر مضبوط ایمان کی چاشنی کیا ہے، اسے کیا پتا کہ قبر کے اندر کیا ہے، اسے کیا پتا پیغمبر خدا کی شان اور عظمت کیا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، اسے یہ بھی نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے۔ تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو یہ کتاب اتنی روشن، اتنی واضح ہے کہ انسان کی زندگی کو بھی روشن کر دیتی ہے، انسان کی قبر کو بھی روشنی عطا کرتی ہے، انسان کا معاشر بھی چمک اٹھتا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جنت اور دوزخ کے درمیان کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد انسانی عقل، دل، زندگی اور انسان کی قبر اور آخرت بھی خوب روشن ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، یہ اتنی واضح اور اتنی روشن ہے یہ کتاب کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد خدا کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، خدا کی محبت اور عشق کا چراغ دلوں میں روشن ہو جاتا ہے۔ جیسے رات اندھیری ہوتی ہے اور کالی رات کی زلفیں بکھری ہوتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی انسان کی عقل، ادراک، آپ جو کچھ جانتے ہیں نا وہ بہت تھوڑا ہے، کتاب جو کچھ آپ کو دکھاتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ جس وقت کسی جہاں میں جاتا ہے، کسی علاقے میں جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے یار کتنا بڑا علاقہ ہے۔ جو بندہ کتاب پڑھتا ہے پھر اسے معلوم ہوتا ہے اس کتاب میں تو میری زندگی کے ہر بند دروازے کے کھولنے کی چابیاں موجود ہیں، کامیابیوں کی دروازوں کی چابیاں تو اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو جیسے سورج نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، سورج آ جاتا ہے تو روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جب تک تم اس کتاب کو پڑھو گی نہیں، مفہوم کو سمجھو گے نہیں، ترجمے کو پڑھو گے نہیں، تفسیر کے نکات دل میں اتارو گے نہیں، اس وقت تک تم کالی رات کے اندھیرے کی طرح بالکل غیر واضح انداز میں زندگی گزارتے ہو۔ لیکن جب قرآن آ جاتا ہے، قرآن کو پڑھنے لگتے ہو، جیسے سورج آ کے دنیا کو چمکا دیتا ہے، ایسے قرآن تمہارے دلوں کو، تمہارے ایمان کو مزید حرارت عطا فرما دیتا ہے، مزید چمک عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں روشن کتاب کی، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، اس کی روشنی فیض تقسیم کرتی ہے، اس کی روشنی انسان کو اطمینان دیتی ہے، اس کی روشنی انسان کو خوشیاں دیتی ہے، اس کی روشنی انسان کو کامیابیاں دیتی ہے، اور قرآن کی روشنی میں بیٹھنے والا جنت میں جاتا ہے، سیدھا جنت کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی ہی تلاوت، اس کی جو تفسیر ہے، ترجمہ ہے، ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی کو اللہ ہمارے دلوں میں بھی اتارے، ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالی نصیب بنائے ہمارا، اور ہماری قبر میں بھی اس قرآن کے صدقے میں روشنی ہو، اور ہمارا حشر بھی کامیاب ہو اس قرآن کے صدقے میں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے میں ہماری موت کے وقت ہماری زبانوں پہ جاری فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔